Very casually referred to Islam. Either back it up because I completely disagree with you. It is contrary to Islamic injunctions. توبہ کا پرنسپل ہے, رائے راست پہ پرنسپل واپس آنے کا پرنسپل ہے. بغاوت کرنے والا 5 سال اور جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے یہ ترامیم مرضی سے نہیں کی, ان پر تھوپی گئی ہے. پورے پاکستان کو یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس, کہا ڈکٹیٹر کہتا ہے یہ ترامیم کرو نہیں تو میں 25 سال بیٹھا رہوں گا. عامر کو ہٹانے کے لیے پارلیمان اس کی بات مان لیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. فیصل واڈا ندامت دکھائے تو معاملہ عدالتی موڈ پر چلا جائے. موڈ ہو تو تاحیات نااہلی, موڈ ہو تو چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا. عدالت الیکشن کے لیے کسی کے حقوق متاثر نہیں کرنا چاہتی. شکر ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی اہلیت کا معیار ججز کے لیے نہیں ہے. اگر ججز کے لیے ایسا معیار ہوتا تو کوئی بھی جج نہ بن سکتا. آئین کا تقدس اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا تقدس مانیں گے. یا ہم کہتے ہیں ہم بندوق کا تقدس مانتے ہیں. جب پارلیمان میں جو 326 لوگ بیٹھ کر کے قانون سازی کر رہے ہیں, وہ قانون سازی کر لیں اور انہوں نے یہ کتاب ہم کو بنا کے دے دی, اور پھر ایک شخص ٹہلتے ہوئے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں باہر جائے کانسٹیٹیوشن. میں نے ایبڈو کر دیا. ایک کانسیپٹ ہے منافق کا کانسیپٹ. منافق کافر سے برا ہوتا ہے. پارلیمنٹ نے آئین بنایا, ڈکٹیٹر نے آ کر سیاستدانوں اور آئین کو ہی اٹھا کر پھینک دیا. منافق تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. کافر کو پتہ نہیں ہوتا, منافق سب جان کر رہا ہوتا ہے. پارلیمنٹ نے ایک قانون کی کتاب بنا کر ہمیں دی. ایک شخص ٹہلتا ہوا آیا اور کہا نہیں یہ سب ختم. عامروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں رکھی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس, کہا جنرل ایوب نے آ کر سب کو باہر پھینکا اور نئے قوانین لائے. میرے والد کو بھی الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا. ڈکٹیٹرز کی لائی ترامیم کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے؟ آئین کا تقدس تب ہوگا جب ہم اسے مانیں گے. یا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ بندوق کا تقدس مانیں گے. یہاں بیٹھے 5 ججز کی دانش پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا ہم کیوں فرض کریں وہ جھوٹا ہے؟ کہ میٹر ارجنٹ ہے, نشان الاٹ ہونا بڑا ضروری ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کامن سمبل نہ ہونا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے. لہذا پارٹی کو ڈسفنکشنل کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. بلے کے نشان کے لیے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع. انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کر دی. درخواست پر فوری سماعت کی استدعا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں پٹیشن کو نمبر الاٹ ہو چکا, استدعا کی ہے جلد سماعت کی جائے. ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہ ہونا پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے. ہم سپریم کورٹ آئے ہیں, ہمیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے. کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت. شیخ رشید, اعجاز الحق, راجہ بشارت اور سبطین خان کو انتخابات میں حصہ لینے کا پروانہ مل گیا. NA 36 کراچی سے فردوس شمیم نقوی کے کاغذات بھی بحال. بانی پی ٹی آئی کے میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور. فریقین کو 7 جنوری کے لیے نوٹس جاری. شاہ محمود, زین قریشی اور مہربانو قریشی کی اپیلوں پر سماعت 6 جنوری کو مقرر. فواد چودھری, پرویز لاہی, مونس لاہی, فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی درخواستوں پر عروض کو نوٹس جاری. NA 15 مانسیرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر سماعت. ٹریبونل نے فریقین کو کل طلب کر لیا. اختیار سب کے لیے. MQM پاکستان نے اپنا منشور پیش کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے پاس آئینی نسخہ تیار ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے. ہمیں ادھوری نامکمل اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے.
مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہزاروں ارب روپے وفاق سے ملے، کوئی ان ہزاروں ارب کا حساب دینے کو تیار نہیں۔ فاروق ستار بولے ہمارا منشور 25 کروڑ عوام کو غلامی مایوسی سے نجات دلانے کا نسخہ ہے۔ نیب مجرم کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر فائق علی جمالی کی 10 سال کے لیے نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ حکومتی ہدایت پر ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے، فیض حمید نے فیض آباد دھرنا کمیشن میں بیان ریکارڈ کرا دیا، حکومت کے خلاف سازش کے الزامات کی تردید کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے دیے گئے سوالوں کے جواب دیے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن ڈاکٹر اختر علی شاہ کی سربراہی میں کام کر رہا ہے۔ کمیشن میں سابق آئی جی طاہر عالم اور خوشحال خان بھی شامل ہیں۔ بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی، جنوری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا راونڈ میں جلسہ، بلاول بھٹو زرداری اسٹیج پر موجود، چیئرمین پیپلز پارٹی کچھ دیر بعد جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ توسہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ درخواست ضمانت پر نیب نے دلال دیے، عدالت نے سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے درخواست کی کہ ماضی میں جنہوں نے تحائف لیے ان کی تفصیلات دی جائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے توسہ خانہ کیس میں صرف بانی پی ٹی آئی کو پابند سلاسل کیوں کیا گیا ہے؟ اور شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، بکریاں چرانے والے 3 بچے جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بچوں کی عمریں 5 سے 15 سال کے درمیان ہیں۔